انسان خطا کا پتلا ہے. انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ خطا کر بیٹھتا ہے تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر نہیں جا پاتا. ابلیس اس وقت انسان کو گلٹ میں مبتلا کرتا ہے. ہم تاریخ کی ان عظیم ہستیوں کو دیکھیں گے جنہوں نے خطا کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کیا. وہ کیسے لوٹے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. پہلی مثال دینا چاہتی ہوں آدم علیہ السلام کی. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت عطا کی تھی، لیکن جب انہیں آزمائش کے طور پر ایک درخت کے قریب جانے سے روکا، بھول گئے. شیطان نے بہکایا، وسوسہ ڈالا اور آدم علیہ السلام نے اس کی لاجک کو قبول کر لیا. غلطی ہو گئی. پھر احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی چاہی. اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی کے لیے وہ الفاظ سکھا دیے جس کی وجہ سے انہیں معافی مل گئی. ان کا رب کی طرف لوٹنا قبول کر لیا گیا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے. دل چاہتا ہے، تجسس ہے اور ضرورت بھی ہے کہ وہ کلمات سیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی واپسی، ان کے رجوع، ان کے ریٹرن کے لیے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، تاکہ وہ ان الفاظ کے ذریعے اپنی توبہ کا، رب کی طرف لوٹنے کا اعلان کر دیں. وہ الفاظ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے حال پر رحم نہ کیا تو ہم بے شک خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اپنی سوچ سے لوٹے، اپنی گفتگو سے لوٹے، اپنی دعا سے لوٹے. آدم علیہ السلام اپنے عمل سے لوٹے. آدم علیہ السلام کے اندر 5 خوبیاں ہیں. انہوں نے خطا کا اعتراف کیا. ہمیں بھی اپنی خطاؤں کا اپنے رب کے سامنے اعتراف کرنا ہے، اس کے بغیر واپسی ممکن نہیں. آدم علیہ السلام اپنی خطا پر نادم ہوئے. رسول اللہ نے فرمایا الندم توبہ، ندامت ہی تو توبہ ہے. آدم علیہ السلام اپنے نفس پر ملامت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ملامت گر نفس کی قسم کھائی ہے. لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت گر نفس کی، کیونکہ ملامت سے انسان اپنے رب کی طرف رجوع کے قابل ہوتا ہے. پھر آدم علیہ السلام کی چوتھی بات ہے، چوتھی خصوصیت ہے، انہوں نے فوراً توبہ کی. یہی واپسی ہے. اور 5ویں بات یہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے. رب کی طرف واپسی کے لیے انہی 5 خصوصیات کی ہمیں ضرورت ہے. اگر ہم ان 5 کے اپوزٹ جا کے ابلیس کی 5 خرابیوں کو دیکھنا چاہیں، 5 برائیاں، غلطی تو اس سے بھی ہوئی، اس نے اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا،
نادم نہیں ہوا، نفس پر ملامت نہیں کی، اپنے رب پر اعتراض کیا، توبہ نہیں کی، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا۔ دو چیزیں آپ کے سامنے بالکل واضح ہیں، ایک آدم علیہ السلام کی توبہ اور دوسرے ابلیس کا تکبر۔ انتخاب آپ کا ہے، رب کی طرف واپسی کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ آئیں اپنے رب کی طرف لوٹ چلتے ہیں، وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، غافر الذنبی، وہ گناہوں کو بخش دینے والا ہے، قابل التوب، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔